سارا سے شادی پیر کے کہنے پر کی تھی۔ نانی نے بھی سارا کا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ ہماری شادی بہت اچھی چلے گی۔ 16 ستمبر کو فون پر میسج کے ذریعے سارا انعام کو طلاق دے دی تھی، لیکن 22 ستمبر کی رات سارا بلائے بغیر دبئی سے پاکستان آ گئی۔ ڈنر سب نے مل کر کیا، لیکن رات کو رخصتی کے ایشو پر بات بڑھی اور پھر سارا نے اچانک روپ بدل لیا اور انسان سے ٹرمینیٹر بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتی، میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اسے مار دیا۔ جی ناظرین، شاہنواز امیر کے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ میں پولیس شاہنواز امیر سے صرف یہی باتیں جان سکی ہے، لیکن ان سب باتوں میں کہیں بھی قتل کی بنیادی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ پولیس 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے باوجود قاتل سے قتل کی وجہ کیوں نہیں جان سکی؟ کیا ملزم شاہنواز کو بچانے کے لیے پس پردہ کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ یہ ہیں وہ حقائق ناظرین جن پر آج ہم بات کریں گے۔ میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ سارا قتل کیس کے حوالے سے تازہ ترین معلومات آپ بر وقت جان سکیں۔ ناظرین، شاہنواز امیر نے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ہر روز اپنا بیان بدلا ہے۔ ملزم اتنا شاطر، عیار اور مکار ہے کہ قتل کی کوئی ایک وجہ بیان نہیں کرتا۔ کبھی کہتا ہے کہ سارا کے اس کے علاوہ کسی دوسرے مردوں سے تعلقات تھے، اس لیے اس نے سارا کو مار دیا۔ کبھی کہتا ہے کہ وقوعے کے روز وہ اچانک ٹرمینیٹر بن گئی تھی اور اسے مارنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اپنے دفاع میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا انعام کو قتل کر دیا۔ اب ملزم نے تفتیش کے دوران دو نئے انکشافات کیے ہیں، جن میں سے ایک انکشاف کی تو ملزم کے فون ڈیٹا سے تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک انکشاف جو ملزم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سارا سے شادی اپنے پیر سرفراز شاہ کے کہنے پر کی تھی۔ ناظرین، سرفراز شاہ ایک معروف مذہبی شخصیت ہیں۔ آپ نے انہیں یقیناً ٹی وی پر کسی نہ کسی پروگرام میں دیکھا ہوگا۔ ملزم شاہنواز معروف روحانی شخصیت سرفراز شاہ کا عقیدت مند تھا اور خود پر دم درود کروانے اور مختلف بیماریوں کے علاج یا دعا کے لیے اکثر و بیشتر سرفراز شاہ کے پاس جایا کرتا تھا۔ ناظرین، ملزم شاہنواز امیر کے بارے میں ہمارے ذرائع سے یہ معلومات بھی سامنے آئی ہیں کہ ملزم شاہنواز اسکن ڈیزیز سمیت مختلف امراض جیسے جگر، بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا شکار تھا اور ان امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے اکثر سرفراز شاہ صاحب سے دم درود کرایا کرتا تھا۔ سارا کے ایک کزن نے پیر سرفراز شاہ کے بارے میں بتایا ہے کہ سارا نے ایک بار اپنے کزن کو بتایا تھا کہ ملزم شاہنواز کا جب سارا سے سوشل میڈیا ایپ پر رابطہ ہوا تو اس نے سارا کو اپنے فیملی ممبر کے تعارف کے ساتھ ساتھ پیر سرفراز شاہ کے بارے میں بھی بتایا اور سارا کو ٹریپ کرنے کے لیے اس نے سارا سے کہا کہ میرے پیر نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری شادی سارا نامی ایک لڑکی سے ہوگی، اس لیے اگر تمہیں سارا نام کی کوئی لڑکی ملے تو اس سے فوراً شادی کر لینا۔ سارا اگرچہ پڑھی لکھی خاتون تھی، نماز روزے کی پابند تھی، لیکن شاید پیری مریدی کو بھی تھوڑا بہت فالو کرتی تھی، لہٰذا شاہنواز نے اسے اپنی جادوئی باتوں سے ٹریپ کیا اور پھر پاکستان بلوایا۔ اس دوران اس کی اپنے پیر سرفراز شاہ سے بھی ملاقات کروائی اور اپنے گھر والوں سے بھی ملوایا۔ پھر شاہنواز کی نانی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتی ہیں، جب سارا پاکستان شاہنواز سے ملنے پہلی بار آئی تو شاہنواز نے پیر سے ملوانے کے بعد سارا کو اپنی نانی سے بھی ملوایا۔ شاہنواز کی نانی نے سارا کا ہاتھ دیکھ کر اس کو بتایا کہ تمہاری شاہنواز امیر کے ساتھ شادی بہت اچھی چلے گی۔ شاہنواز نے سارا کو ٹریپ کرنے کے لیے ایک پورا جال بچھایا ہوا تھا۔ سارا پاکستان شاہنواز امیر سے نکاح کرنے ہرگز نہیں آئی تھی۔ جی ناظرین، ہمیں اور آپ کو اب تک سارا کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں کہ وہ انتہائی درجہ ذمہ دار، باادب اور والدین سے محبت کرنے والی بچی تھی، پھر بھلا کیسے ماں باپ کو بتائے بغیر شادی جیسا اہم فیصلہ وہ اکیلا کر لیتی؟
جی ناظرین، یہاں پر آپ کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع سے جو ہمیں معلومات پہنچی ہیں وہ یہ کہ سارہ کے والد نے بھی کسی حد تک اس کی تصدیق کی ہے کہ سارہ نکاح کرنے ہرگز پاکستان نہیں آئی تھی، وہ صرف شاہنواز کے حوالے سے ضروری معلومات لینے پاکستان آئی تھی، اس کا نکاح کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ سارہ کے والد انعام اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جب سارہ کی ڈیٹنگ ایپ پر شاہنواز سے بات چیت کا سلسلہ چل نکلا اور سارہ کو احساس ہوا کہ اس کی شاہنواز کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ بننے جا رہی ہے، تو اس نے اس حوالے سے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی زندگی میں شاہنواز نامی لڑکا آ گیا ہے جسے وہ پسند کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ سارہ کے والد کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ باتیں جاننے کے بعد اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی آپ اس لڑکے کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرو اور اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت لو، کیونکہ اب تک وہ معلومات جو شاہنواز نے سارہ کو دی تھیں وہ بہت تسلی بخش تھیں۔ وہ پاکستان کے معروف صحافی ایاز امیر کا بیٹا تھا اور ایاز امیر کو ہم نے ٹی وی پر بولتے ہوئے سنا تھا، وہ اچھی شخصیت کے حامل تھے۔ پھر خاندان کے بارے میں بھی سارہ نے بتایا تھا کہ چکوال کی جاگیردار فیملی ہے، معزز خاندان ہے اور پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا خاندان ہے، اس پر گاڑیاں، بنگلہ، جائیداد سب کچھ ہے۔ ایک اچھے رشتے کے لیے یہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سارہ کو مشورہ دیا کہ ابھی صرف فون پر آپ لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں، ذاتی طور پر آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو سارہ شاہنواز اور اس کی فیملی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پاکستان آئی تھی۔ جی ناظرین، یہاں سارہ سے ایک غلطی ضرور ہوئی کہ وہ اکیلے ہی پاکستان آ گئی، کاش وہ والدین میں سے کسی بڑے کو ساتھ لے کر جاتی تو نکاح جیسے فریب میں نہ آتی۔ سارہ جب پہلی بار پاکستان آئی تو شاہنواز نے اسے اپنے پیر اور نانی کی باتیں بتا کر اسے ٹریپ کیا اور اچانک سے نکاح کا پروگرام بنا لیا۔ کیونکہ شاہنواز بہت شاطر انسان تھا، اسے معلوم تھا کہ اس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور 6 سے 7 ماہ کے درمیان ہی دونوں شادیاں طلاق پر ختم ہوئی ہیں، اور اگر سارہ کے والدین کو اس بات کا پتہ چل گیا تو شاید وہ سارہ کی شادی اس سے نہ ہونے دیں۔ یہی وہ نقطہ تھا جس کے حوالے سے اس نے سارہ کو سمجھایا اور اسے ٹریپ کیا کہ ابھی تم مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ تمہیں تو مجھ پر اعتماد ہے لیکن تمہارے والدین مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے، لہذا ہم پہلے نکاح کر لیتے ہیں، پھر والدین کو بھی راضی کر لیں گے۔ ناظرین، یہاں سارہ نے 2 بڑی غلطیاں کی۔ ایک تو اس نے اپنے والدین کو نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، پھر شاہنواز کے والدین کو بھی بتائے بغیر شاہنواز سے نکاح کر لیا۔ چلو سارہ کے والدین کی تو منطق سمجھ آتی ہے کہ ان کی بیٹی کی پہلی شادی تھی اور وہ 2 شادیاں توڑنے والے شخص سے بیٹی بیانے میں شاید روڑے اٹکاتے، لیکن شاہنواز کے والدین کو نکاح کے بارے میں کیوں نہ بتایا گیا، انہیں نکاح کی تقریب میں گواہ کیوں نہ بنایا گیا۔ ناظرین، سارہ کا نکاح دونوں کے والدین کو بتائے بغیر 18 جولائی کو چکوال سے ملحقہ ایک گاؤں کی مسجد میں رات 2 بجے ہوا۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نکاح مسجد میں نہیں ہوا تھا بلکہ چکوال میں شاہنواز کے کسی گھر میں ہوا تھا۔ اس نکاح کا اہتمام شاہنواز کے دوست نے کیا تھا۔ اس دوست نے اب پولیس کو بیان دیا ہے کہ یہ نکاح شاہنواز کی مرضی سے نہیں ہوا تھا بلکہ سارہ نے شاہنواز کو انسسٹ کر کے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اس کے مزید اسی دوست کے مزید 2 دوست اس نکاح میں گواہ بنے۔ نکاح کے بعد شاہنواز نے والدین سے سارہ کو ملوایا اور نکاح کا بتایا۔ اس کے بعد چکوال میں ہی شادی کی ایک سادہ سی تقریب ہوئی۔ 18 جولائی کو سارہ پاکستان آئی اور 21 جولائی کو واپس دبئی چلی گئی، پھر 26 جولائی کو آئی اور 2 روز بعد پھر دبئی چلی گئی۔ دبئی جانے کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں کہ 21 جولائی کو سارہ دبئی گئی اور 23 سے 24 جولائی کے درمیان سارہ نے والدین کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیا، یعنی نکاح کے فوری بعد 18 جولائی کو سارہ کا نکاح ہوا اور 23 سے 24 جولائی کے درمیان سارہ نے اپنے والدین کو اپنے نکاح کے حوالے سے اعتماد میں لے لیا، جس کے بعد سارہ کے والدین نے رخصتی کا پروگرام بنایا اور کہا چلو
چلو ٹھیک ہے تم نے نکاح کر لیا، اب ایک تقریب کے ذریعے تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ اس دوران سارہ کے والد نے سارہ کو منع بھی کیا کہ رخصتی سے قبل اب پاکستان مت جانا، لیکن جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ نکاح کے بعد گاڑی اور پھر مری اپارٹمنٹ کی خریداری کے معاملے پر دونوں میں بدمزگی پیدا ہو گئی، تو سارہ شاہنواز کی ناراضی دور کرنے کے لیے ایک بار پھر والدین کو بتائے بغیر پاکستان آئی۔ اس دوران گاڑی خریدی گئی، اپارٹمنٹ مری کا جو اپارٹمنٹ تھا اس کا بیانہ دیا گیا اور پھر سارہ دبئی چلی گئی۔ لیکن پھر شاہنواز کی جانب سے مسلسل رقم کا مطالبہ اور سارہ کی جانب سے شاہنواز کے والد ایاز امیر صاحب کو شاہنواز کی شکایت لگانے پر شاہنواز پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ سارہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ پڑھی لکھی باشعور خاتون ہے اور وہ اپنی اصلیت اس سے مزید نہیں چھپا سکے گا۔ اور سارہ کی جانب سے جب پوچھ گچھ ہوئی، سارہ نے چیزیں خریدنا شروع کی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اس کا علاج کرانا شروع کیا، اس کے نشے کی عادت چھڑوانے کے لیے اس کی میڈیسن سٹارٹ کروائی، اور ان سب باتوں کے ساتھ بنیادی بات اپنے نکاح نامے کی کاپی شاہنواز سے مانگنی شروع کی، تو شاہنواز کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کہاں سے خود کو سارہ سے بچائے گا۔ 18 جولائی کو نکاح تو ہو گیا، لیکن شاہنواز کے ذہن میں نہ جانے کیا پلان تھا کہ اس نے اس نکاح کو رجسٹر نہیں کرایا تھا۔ سارہ کے والدین سارہ سے مسلسل نکاح نامے کی کاپی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور سارہ جب بھی شاہنواز سے نکاح نامہ بھیجنے کا کہتی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ اب پولیس کو بھی اس نقطے پر ضرور تفتیش کرنی چاہیے کہ جہاں وہ ملزم سے سارہ کا پاسپورٹ ریکور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں اس سے نکاح نامے کی کاپی کیوں نہیں حاصل کر رہے۔ نکاح نامے کی کاپی حاصل کر کے دیکھا جائے کہ کیا واقعی ہی نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر نکاح 18 کو ہوا تھا تو اسے رجسٹر کیوں نہیں کرایا گیا۔ پھر جس مسجد میں مولوی نے نکاح پڑھایا تھا یا جس مولوی نے گھر میں نکاح پڑھایا تھا اور جو لوگ گواہ بنے تھے، پولیس نے ان کو شامل تفتیش تو کر لیا ہے، لیکن ابھی تک اس نکاح نامے کو میڈیا پر پبلک نہیں کیا گیا کہ سارہ کی طرف سے جو 2 گواہ بنے تھے وہ کون لوگ تھے، حق مہر کتنا تھا، کیا نکاح نامے میں سارہ کے نام کوئی زمین کوئی جائیداد لکھی گئی۔ ناظرین، یہ باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں کہ آخر شاہنواز نے سارہ اور اس کے والدین کو نکاح نامے کی کاپی کیوں نہیں بھجوائی تھی؟ کیا نکاح نامہ اصلی تھا؟ کیا واقعی نکاح ہوا تھا؟ اور یا سارہ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کو شاہنواز نے یہاں بھی کوئی بڑا دھوکہ دے دیا تھا؟ پھر سارہ کے قتل کے بعد آخر اس نکاح کو رجسٹرڈ کرانے کی نوبت کیوں آئی، اور وہ بھی پرانی تاریخ میں یہ نکاح کیوں رجسٹرڈ کرایا گیا؟ اس نقطے پر پولیس کو ضرور تفتیش کرنی چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو جو ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے، ابھی بہت سے حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔